المرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عبادنا الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود اسلام پڑھ لیجیے. استاد اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کائنات کی حضرت نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کی فضا کے ساتھ سید الایام جمعۃ المبارک اور ذی الحجہ کے عظیم المرتبت شب روز کی برکات کی خیرات میں رب کی ہم سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کے سب بگاڑ سدھار دے، پوری ملت اسلامیہ پر اپنی شان کے لائق رحمت نازل فرمائے. حضرت ذیشان، آج مکہ العظیم میں یوم عرفہ بھی ہے. جمعہ کے حج کو عمومی طور پر حج اکبر کہا جاتا ہے اور خوش نصیب دنیا بھر سے رب کے کریم کے چنیدہ افراد دور و نزدیک سے وہاں پر اکٹھے ہو چکے اور ہو رہے ہوں گے. دعا کریں کہ رب کریم ان کی تمام اچھی دعاؤں کو ان کے متعلقین کی اور پوری ملت اسلامیہ کے حق میں قبول فرمائے. رب کریم ان تمام خوش نصیب مرد و زن کو گناہوں سے یوں پاک کر دے جیسے اللہ رب الکریم کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج مقبول کے بعد خوش نصیب ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا. اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں باقی رہتی ہیں. ہمارے لیے یہ ایام اللہ رب الکریم نے اور اس کے پیارے حبیب ہمارے آقا مولا نے حجاج کرام کی مناسبت میں ذکر خیر سے آراستہ فرمائے. اللہ کریم نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی. اس کے شب و روز میں عبادت اور ریاست کی کثرت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع میں صحابہ کرام نے اپنا معمول بنایا اور 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کی نماز مغرب تک قربانی جن لوگوں کو میسر ہو ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری نماز میں ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے. یہ قربانی ہی نہیں بلکہ صاحب ایمان کی ہر اچھائی کی غرض و غایت رب کریم کی رضا ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں، محض بچوں کی ڈیمانڈ نہیں، محض اس لیے نہیں کہ گلیوں محلوں میں جانوروں کو سجا کر گھمایا اور پھرایا جائے اور اس سے واہ واہ سمیٹی جائے. آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 ٹوک فرمان ذیشان ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دنیا میں بھلے کچھ بھی ہو، دنیا سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے،
کیونکہ خالق و مالک سب جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس لیے اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اور آخرت میں تمام تر اعمال کی بنیاد نیت بنے گی، تو نیت درست ہونی چاہیے، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہونی چاہیے، نیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ کریم، تیرے پیارے نبی، تیرے خلیل نے تیرے اشارے پر بڑھاپے کی اولاد اور خوبصورت شہزادے کو تیری رضا کے لیے چھری کے نیچے رکھ دیا، یہ تو تیری کرم نوازی تھی کہ تو نے جبریل امین کو بھیج کر اس عظیم المرتبہ شہزادے کی جگہ پر مینڈھا ذبح کروا دیا، یہ تیری کرم بخشی تھی، تیرے نبی نے تو کوئی کم نہیں کیا، نہ والد گرامی نے کم کیا، نہ بیٹے نے کم کیا۔ اگر والد نے کہہ دیا یا بنش انی رأیت ادبہ، اے میرے پیارے بیٹے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، محض خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے نے تمسخر نہیں اڑایا، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ پھر اس کے آگے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، یا یہ کہا کہ یہ تو خواب کی بات ہے۔ حکم الہی کو واضح ہونے دیں۔ انہوں نے بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑی نیازمندی کے ساتھ عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے والد گرامی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ رہا میرا تعلق تو انشاءاللہ العزیز آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، کوئی شور نہیں مچاؤں گا، اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ہاتھوں قربان ہو جانا اپنی سعادت سمجھوں گا۔ تو یہ اس عظیم المرتبہ سنت کی یاد دہانی ہے کہ صاحب ایمان کے لیے سب سے اہم بات اللہ کی رضا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری زندگی ہو، میری موت ہو، یہ سب کچھ اللہ رب الکریم کی رضا کے لیے ہے۔ یہ ہے صاحب ایمان کا آبجیکٹو، الٹیمیٹ گول۔ محض لوگوں کا دکھاوا نہیں، محض بینک بیلنس نہیں، محض پلاٹس اور مختلف قسم کے لائسنس اور مختلف قسم کے عہدے نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ اگر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے۔ اس صورت میں محض نماز عبادت نہیں ہے، محض روزہ عبادت نہیں ہے، محض حج عبادت نہیں ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کی ہر جہت عبادت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو جان کی بازی بھی عبادت نہیں رہتی، وہ دکھاوا بن جاتا ہے۔ نبی رحمۃ اللہ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر
جن لوگوں کے مقدمات سب سے پہلے بارگاہ الہیہ میں پیش ہوں گے نا، ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ شہید وہ خوش نصیب جو میدان جنگ میں اپنی جان آخری پر قربان کر دیتا ہے۔ بس اوقات اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب شہید پیش ہوگا تو پیغام دیا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو اپنی جان تک کی قربانی دے دی، آج تو شہداء کے اجر و انعام کا دن ہے اور میرے لیے جہنم؟ فرمایا جائے گا کہ ہاں، یاد رکھ جب تو نے اپنی جان قربان کرنے کا ارادہ کیا نا، تو اس وقت تیری نیت اللہ کی رضا نہیں تھی۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھ پر فخر کریں، تیری اولاد، تیرے خاندان کے لوگ فخر کریں کہ کتنا بہادر تھا۔ تو اپنی بہادری کے پرچم لہرانا چاہتا تھا، تمغے حاصل کرنا چاہتا تھا، بلے بلے کرانا چاہتا تھا، وہ ہو گئی نہ۔ تو نے ہماری رضا چاہی، نہ ہم راضی ہوئے، اس لیے تو جہنم میں جا۔ اس نے فرمایا کہ ایک سخی دوسرا سخی بڑی سخاوت کی، بڑی قربانیاں دی، بڑے صدقے دیے، بڑے لوگوں کے لیے دسترخوان کھولے۔ فرمایا جائے گا کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ باری تعالیٰ آج تو ایسے لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے، میں نے تو اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، میں نے تو اتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی، اتنی بیوگان کے گھروں میں راشن پہنچایا، اتنے یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا، مولا میرے لیے یہ انعام؟ فرمایا جائے گا کہ تو نے نیت ہماری رضا کی لیے رکھی تھی، تیری نیت تو یہ تھی کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو جائے، تیری بلے بلے ہو جائے کہ فلاں کتنا سخی ہے، فلاں غرباء کا کتنا خیال کرتا ہے، اس کے دسترخوان پر کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، کتنے پیاسوں کو شربت ملتا ہے، کتنے ننگ دھڑنگ کو لباس ملتا ہے۔ تو نے شہرت چاہی کہ تیری شہرت ہو گئی، بس دیٹس آل، اب تو جہنم میں جا۔ اسی طریقے سے وائسین کے لیے بھی مولا بڑی باتیں کی تھی، بڑی تقریریں کی تھیں، فرمایا کہ تمہاری نیت کیا تھی؟ نوٹ کمانا، نعرے لگوانا، لوگوں سے بلے بلے کروانا، وہ تو ہو گئی کیونکہ تمہاری نیت درست نہیں تھی۔ اس لیے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، سب سے اہم معاملہ نیت کا ہے، اور نیت ایک پوشیدہ عمل ہے، نیت ایک پوشیدہ عمل ہے، اور یاد رکھنا کہ اس کا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا آسان نہیں ہے۔ اس میں ریاکاری، شیطنت وقوع پڑتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص اپنی نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، آپ اپنے تجربے سے، ذاتی تجربے سے دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی خیال ایسا آتا ہے، یار چلے اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے 99% خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام کیا اور 1% خیال اس کو لوگوں کی خوشنودی کا آ گیا، تو روز محشر اس کا وہ عمل اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا الا ان یشرک بہ، اللہ رب الکریم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے 1% بھی اگر نیت کا کھوٹ رکھا، سب سے اہم بات نیت کا اخلاص ہے، اپنی نیت کو خالص کیا جائے،
اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے کیا جائے، باقی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، بچے بھی خوش ہوں گے، عزیز و اقربا بھی دیکھ لیں گے، تو پتہ سب کو چل جائے گا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل بات نیت 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 اور نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ نیت اگر خالص نہیں ہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور استطاعت کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں جو مال زکوٰۃ کے لیے بنیاد بنتا ہے، مجھے یاد نہیں، آپ لوگوں میں سے کئیوں کو یاد ہوگا کہ اس مرتبہ گزشتہ جو رمضان گزرا ہے، اس میں زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کے لیے کیا اماؤنٹ طے ہوئی تھی؟ ہے کسی کو یاد؟ بینکوں میں منیمم اماؤنٹ کیا فکس ہوئی تھی؟ فقہاء نے کیا بتایا تھا کہ کتنا کسی کے پیسے پڑے ہوں تو اس پر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوگی؟ ہے کسی کو یاد؟ 80,000 80,000 اگر 80,000 یا 80,000 کی کوئی ایسی شیپ جو ضروریات اصلیہ سے بڑھ کر ہے، اگر کسی کے پاس پڑی ہے، میں نے فقہاء سے یہاں تک سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے، صرف 1 تولہ سونا ہے، کیونکہ 1 تولے سونے کی قیمت اس وقت 80,000 سے کہیں زیادہ ہے، وہ کہتے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تولہ سونا بیچے یا اس میں سے کچھ بیچے اور قربانی ادا کرے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی فرض زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی اور قربانی کبھی چھوڑی نہیں، فرض زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی اور قربانی کبھی چھوڑی نہیں۔ اور یہ تو ہم نے تو کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا قدردان ہے، ان اللہ شاکر علیم۔ بس نیت کا اخلاص ہونا چاہیے۔ اور کتنی مرتبہ بات ہوتی ہے کہ اس کے ہاں کم از کم پروفیبلٹی ریٹ جو ہے وہ 1000% سے شروع ہوتا ہے، 1000% منیمم ریشیو ہے اس کے ہاں پروفٹ کی، 2%، 4%، 10% نہیں، 20% نہیں، 50% نہیں، 1000% کم از کم ہے، کم از کم، جہاں سے اس کا پروفٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ بغیر حساب، جو حساب میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ محض دکھاوے کے لیے۔ رب کریم ہماری نیتوں کو پاک کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، اس سال بھی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن حج کے موقع پر محدثین کی ایک کثیر تعداد یہ بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، 100 اونٹ، اس میں سے 30 کے لگ بھگ تو خود اپنے دست مبارک سے نحر فرمائے۔ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تھی، یہ نہیں تھا کہ اتنا مال آپ کے پاس جمع پڑا تھا، نو، اللہ رب الکریم نے انہی ایام میں عطا کر دیا اور آپ نے خیرات کر دی، دیٹس آل، سیدھا سا فارمولہ ہے۔ اگر قربانی کا وقت ختم ہونے تک پہلے اللہ رب الکریم کوئی اسباب عطا کر دے
تو پھر سمجھ لیں کہ قربانی واجب ہو گئی ہے. یہ نہیں نہ اتنا مال ہوگا اتنے عرصے سے ہوگا تو تب ہوگا، نہیں، بہانے نہ بنائے جائیں، بہانے نہ بنائے جائیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جس قدر ہو سکے اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے مخلوق خدا پر خرچ کیا جائے. اور پھر آقا علیہ السلام نے آسان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص انتہائی ضرورت مند ہے نا، اس نے ایک چھوٹا سا بکرا جو قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہے، وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے. دمبا چھترا صحت مند ہو تو کم از کم 6 ماہ کا ہونا چاہیے. وہ ایک ذبح کیا ہے اور اس کے گھر کے کئی افراد ہیں اور وہ روٹین میں جسے کہتے ہیں کمزور سا ہے، اگر ضرورت ہے تو پورے کا پورا اپنے گھر میں رکھ لے، اس پر کوئی حاجت نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے بنائے، ایک حصہ گھر میں رکھ لے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا کو، اپنے عزیز و اقربا کو، وہ صاحب مال بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے عزیز و اقربا کمزور ہی ہوں، دوست احباب ان میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیں. اور پھر آپ نے اجازت دی وہ چاہے تو سارے کا سارا غرباء میں تقسیم کر دے، اس کو حق حاصل ہے، پریورٹی بتا دی. رب کی ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے لیے، خالصتاً اپنی رضا کے لیے اس نے عمل کی سعادت آسان فرمائے. 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں، ایک تو ہمیں نماز عید کے وقت کا تعین کرنا ہے، اور دوسرا اس وقت جو سنت کی ادائیگی ہوتی ہے نا، اس کے لیے، سنت کی ادائیگی کے لیے ایک بڑی اہم سی بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے گا. سنتوں میں سب سے زیادہ عظیم المرتبت سنتیں فجر کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت کو دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بڑھ کر قرار دیا، دنیا و ما فیہا کے جو خزانے ہیں نا، ان سے زیادہ ویلیوڈ قرار دیا ہے فجر کی سنتوں کو. اور فجر کی سنتیں ذرا توجہ سے سن لیں، بڑے غور سے سن لیں، نہ سمجھ آئے تو بعد میں بے شک پوچھ لیجیے گا. فجر کی سنت آقا علیہ السلام کیسے ادا فرماتے تھے؟ اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا فرماتے تھے نا، یوں سمجھیے فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ اتنی ہلکی اور اتنی تیز ہوتی تھی، ہم سوچتے تھے کہ آپ نے فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں. یاد رکھیے کہ اس وقت انتظار پورا ہوتا ہے جب نماز کا، جماعت کا، ان کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہیے. حضور کی سنت میں بتا رہا ہوں، اماں جان کا فرمان بتا رہا ہوں، فرماتی ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں، اتنی وہ نرم، اتنی ہوتی تھی، ہلکی. اور دوسری بات، یہ مجھے کہا گیا تھا 1 سے زیادہ مرتبہ کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ چل رہا ہے کہ جناب اس کا وقت بڑھایا جائے سنتوں کا. تو سنتوں کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی اگر آپ نے وقت بڑھانا ہے، 10 منٹ کرنا ہے، 15 منٹ کرنا ہے، 20 منٹ کرنا ہے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرنے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات نماز عید کی، نماز عید کا وقت، نماز عید جو ہے نا، جو عید الاضحیٰ ہے، اس کا وقت فجر کے قریب تک رکھا جاتا ہے، کیونکہ یوم نحر 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے مقبول عمل اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کا خون بہانا ہے، اور فوراً قربانی شروع ہو جاتی ہے اور کرنی چاہیے. اور قربانی کے جو کھانے ہیں، حاجی صاحب یاد دلا رہے تھے کہ آپ ہمت کر کے خود سے ہمت کر کے وہ یہاں مدرسے کی خدمت کے لیے پہنچائیں. میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کی صحت دے، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے، یعقوب صاحب نے
اور بازو پر پٹی باندھی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ جیسے کوئی زیادہ چوٹ ہے، خدا نخواستہ فریکچر نہ ہو، تو اللہ کی صحت دے، کوشش کر کے خود سے پہنچائیں یا کم از کم فون کر کے اطلاع دے دیں۔ ہاں جی، کیا وقت ہو؟ میں پڑھ رہا تھا ایک دو جگہوں پر کہ اب 6:30 بجے نماز عید ہوگی، 6:15 ہے، 5:02 پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ویسے عرب کا معمول یہ ہے کہ جو نماز عید کے دن نا فجر کی نماز پڑھ کر لوگ گھروں کو نہیں جاتے، تکبیرات پڑھتے رہتے ہیں، جو ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے، جو ہی اشراق کا وقت ہوتا ہے نماز عید شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمارا یہ کلچر ہے کہ ہم نماز فجر پڑھ کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور پھر تسلی سے دوبارہ سے پھر سے تیار ہو کر آتے ہیں۔ بہرحال جو بھی وقت کا تعین کرنا ہے وہ بتا دیں، وہ اناؤنس کر دیا جائے، ہے جی؟ 6 بجے یا 6:15 ہے جی؟ سات آٹھ کر لیے، حاج صاحب باہر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر بڑی گرمی ہو جاتی ہے، اگر دھوپ ہو تو تب بھی، اگر حبس ہو تو تب بھی۔ چلو جی 6:30 کر لیں، ٹھیک ہے، 6:30۔ جی جناب، ہاں جی، سنت ادا فرما رہے ہیں۔